نماز میں کتنے فرائض ہیں؟ نماز سے مراد نماز جنازہ. نماز جنازہ میں کتنے فرائض ہوتے ہیں؟ عدنان علی مہراب پور سے. نماز جنازہ میں صرف 4 تکبیرات کہنا فرض ہے. 4 دفعہ اللہ اکبر کہنا، کیونکہ یہ تواتر سے ثابت ہے. باقی جو دعائیں ہیں وہ سب مستحبات ہیں، درود شریف دعا وغیرہ وہ سب مستحبات سنت ہیں. فرائض صرف 4 تکبیرات ہیں. اس لیے ہم کہتے ہیں جس کو نماز جنازہ کی دعا نہیں آتی نا، وہ امام کے پیچھے کھڑا ہو کر 4 دفعہ بس تکبیر ہی کہہ دے تو بھی کافی ہے، نماز ہو جائے گی. اور دعا نہیں آتی تو ربنا آتینا پڑھ لے، اللہم اغفر لی پڑھ لے، کوئی بھی دعا پڑھ لے. نہ پڑھنے سے بہتر ہے کہ کچھ تو جا کے صرف 4 تکبیرات ہی پڑھ لیں، کوئی بھی دعا پڑھ لیں. جنازہ میں درمیان میں شریک ہوئے تو مکمل کیسے کریں؟ اگر جنازہ کی کچھ تکبیریں فوت ہو جائیں تو انہیں قضا کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ ابو میمون پشاور سے. انہیں قضا کرنے کا وہی طریقہ ہے جو آپ کی رکعتیں نکل جاتی ہیں تو قضا کرتے ہیں. تو کیسے؟ یعنی ہر تکبیر ایک رکعت کی طرح ہے. تو آپ آئے مثال کے طور پر تیسری تکبیر چل رہی ہے، امام نے تیسری دفعہ کہا اللہ اکبر، آپ آئیں گے، آپ تکبیر تحریمہ کی نیت سے اللہ اکبر کہیں گے اور ہاتھ باندھ لیں گے. تو اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ جو تکبیر امام کہے گا آپ نے بھی امام کے ساتھ اللہ اکبر کہہ دینا ہے اور دعا پڑھ لیں، آپ ثنا پڑھ لیں، درود شریف پڑھ لیں. پھر جب امام کہے گا اللہ اکبر تو بھی آپ نے اللہ اکبر کہنا ہے. اس کے بعد امام نے پھیر دیا سلام تو آپ کو خود ہی پتہ چل جائے کہ میری کتنی تکبیریں رہی ہیں. اگر 2 دفعہ آپ نے اللہ اکبر کہا اس کا مطلب 2 باقی ہیں آپ کی. 3 دفعہ آپ نے اللہ اکبر کہا اس کا مطلب 1 باقی رہ گئی تھی. تو وہ آپ نے سلام سے پہلے وہ اللہ اکبر کا لفظ دہرا دینا ہے اور پھر سلام پھیر دینا ہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ کی رکعتیں نکلتی ہیں، تو جتنی رکعتیں نکلتی ہیں سلام سے پہلے آپ کمپلیٹ کر کے سلام پھیر لیتے ہو. تو جتنی تکبیریں آپ کی رہ گئی ہیں وہ آپ سلام سے پہلے کمپلیٹ کریں اور فوراً سلام پھیر لیں. 2 سیکنڈ بھی نہیں لگیں گے اس میں آپ کے. محکمہ موسمیات کی خبروں پر یقین کرنا، موسمیات والوں کی خبروں پر یقین کرنا کیسا ہے؟ بارش وغیرہ کی جو خبر پہلے سے دی جاتی ہے کیا اس پر اعتماد کرنا درست ہے؟ محمد فہیم بلوچستان سے. بالکل یقین کرنا جائز ہے اگر آپ کے پاس اس کے یقینی ہونے کے دلائل ہیں. اور اب وہ تو خبر پر ہے نا، خبر میں انہوں نے تحقیق کتنی کی ہے. تحقیق یقینی ہوتی ہے تو اس کی خبر بھی یقینی ہوتی ہے، تحقیق ہوائی ہوتی ہے تو خبریں بھی ہوائی ہوتی ہیں. تو بعض لوگوں کو یہ اشکال ہوتا ہے کہ قرآن نے تو یہ کہا ہے کہ بارش کا علم کسی کو نہیں ہے. سورہ لقمان کے آخر میں نا قرآن نے 5 چیزوں کا تذکرہ کیا ہے کہ ان کا علم اللہ کے سوا کسی کو بھی نہیں ہے. کہ ما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کسی نفس کو نہیں پتہ کل وہ کیا کرے گا. بأی ارض تموت، کس جگہ اس کی موت واقع ہوگی. اور ینزل الغیث، اللہ ہی ہے جو بارش برساتا ہے. یعنی اس سے بھی اشارہ ہے کہ بارش کا علم بھی اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے. اسی طرح وما تدری نفس، وہ کیا ہے، ما فی الارحام، عورت کے رحم میں کیا ہے، لڑکا ہے لڑکی ہے، یہ بھی کسی کو علم نہیں ہے. تو بعض لوگ اس سے آیت سے استدلال کرتے ہیں کہ ماں کے پیٹ میں لڑکا ہے یا لڑکی اس کا بھی کوئی نہیں بتا سکتا. اسی طرح بارش کب آئے گی یہ بھی کوئی نہیں بتا سکتا. کون کب مرے گا یہ بھی کوئی نہیں بتا سکتا. خوب سمجھ لیں، قرآن کا مدعا یہ نہیں ہے کہ ان چیزوں کا علم ہو نہیں سکتا. قرآن کا مدعا یہ ہے کہ غیب کا علم اللہ کے سوا کسی کو بھی نہیں ہے. اب یہ چیزیں چونکہ اس دور میں غیب سمجھی جاتی تھیں اس لیے قرآن مثالوں سے سمجھا رہا ہے. میں بار بار یہ بات ذکر کرتا ہوں بیان میں بھی، تفسیر کے لیکچرز میں بھی، کہ قرآن کی عادت کیا ہے، وہ اصول اور ضابطوں کا تذکرہ کرتا ہے مثالوں سے اصول سمجھاتا ہے، کیونکہ اس طرح سے اصول سمجھانا آسان ہوتا ہے. تو قرآن نے مثالیں دی ہیں، اس دور کی مثالیں، کیونکہ اس دور میں ان چیزوں پر اسباب کے درجے میں اطلاع ممکن ہی نہیں تھی. الٹرا ساؤنڈ ایجاد نہیں ہوا تھا، محکمہ موسمیات والے کی وہ ترقی نہیں تھی کہ آپ احوال دیکھ کے یقینی طور پر خبر دے سکیں، آپ نے آسمان میں سیارے چھوڑے ہوئے ہوں. تو یہ سب چیزیں اس دور میں غیب کا علم سمجھی جاتی تھی. تو قرآن نے ان چیزوں کی مثالیں اس لیے نہیں دی ہیں کہ ان چیزوں پر علم ممکن نہیں ہے، یہ سمجھانے کے لیے دی ہیں کہ غیب کا علم اللہ کے سوا ممکن نہیں ہے. اب اگر ان چیزوں کے سائنسی آلات کے ذریعے آپ معلوم کر لیں تو یہ غیب رہتی نہیں ہے، یعنی پھر یہ غیب میں داخل ہی نہیں ہے نا. اس کی میں ایک آسان سی مثال دوں. اس دور میں جب یہ آیتیں نازل ہوئیں کہ یعلم ما فی الارحام، اللہ کو پتہ ہے کہ ماں کے پیٹ میں لڑکا ہے یا لڑکی ہے، کوئی نہیں جان سکتا. تو اس دور میں بھی اگر کوئی چاقو لے کے ماں کا پیٹ چیر لیتا اور بچے کو باہر نکال کے دیکھ لیتا تو بتا دیتا کہ لڑکا ہے کہ لڑکی ہے. لیکن کیوں ایسا نہیں کیا گیا؟ اس لیے کہ سب سمجھتے تھے کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے
کہ کوئی آلہ استعمال کیے بغیر یہیں بیٹھے بیٹھے باہر سے کوئی سبب اختیار کیے بغیر کوئی بھی نہیں غیب کا علم جانتا کہ ماں کے پیٹ میں لڑکا ہے یا لڑکی. ہاں اگر آپ نے چاقو لگا کے چیر کے دیکھ لیا, اس میں جھانک لیا, تو پھر تو صاف پتہ چل جائے گا. تو اسی طرح ہم یہ کہتے ہیں کہ آج جو ماں کے پیٹ میں پتہ چلاتے ہیں نا لڑکا ہے یا لڑکی, تو الٹرا ساؤنڈ کی ریز کے ذریعے پتہ چلاتے ہیں. تو یہ غیب تھوڑی رہا ہے. تو قرآن کا مطلب ہے غیب کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے. تو اگر کوئی سائنسی آلات استعمال کر کے یہ بتا دیتا ہے کہ کل کیا ہوگا, تو یہ غیب نہیں رہتا, اور یہ قرآن کی آیت اس پہ پھر منطبق نہیں ہوتی. اس کی ایک مثال یہ بھی ہے نا کہ قرآن نے کہا وما تدری نفس بأی ارض تموت, کسی کو نہیں پتا کہاں مرے گا وہ. اب پھانسی والے کو جس کا فیصلہ سنایا جا چکا ہو اور اپیل بھی مسترد کی جا چکی ہو اور اس سے آخری خواہش پوچھی جا رہی ہو, اس کو تو پتہ ہوتا ہے کہ میں کہاں مروں گا. اس سے آپ پوچھیں وہ قسم اٹھا کے بولے گا کہ میں وہاں کل اس پھندے پہ لٹک کے مروں گا. میں جگہ بھی بتائے گا, ٹائم بھی بتائے گا آپ کو. تو یہ غیب کے منافی نہیں ہے, اس لیے کہ نارملی تو کسی کو نہیں پتہ ہوتا کہ میں کہاں مروں گا. لیکن اگر اسباب کی دنیا میں آپ تک اطلاع پہنچ جائے, آپ نے عدالتی کارروائی دیکھ لی, آپ نے دیکھ لیا کہ میری اپیل بھی مسترد ہو گئی ہے, تو یہ تو اسباب کے ذریعے آپ بتا رہے ہیں نا. تو قرآن کی منشا کیا ہے؟ قرآن نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ غیب کا علم اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا, اور پھر اس میں قرآن نے 5 مثالیں دی ہیں جو اس زمانے میں غیب کی تھی. تو اگر ان کو اسباب کے ذریعے ہم ان پر مطلع ہو جاتے ہیں تو غیب رہتی نہیں ہے. تو اس لیے اگر کوئی بھی محکمہ موسمیات سائنسی آلات استعمال کر کے بتا دیتے ہیں کل بارش ہوگی, تو اب محکمہ موسمیات پر ہے کہ وہ محکمہ کتنا اسٹرانگ ہے. تو اگر وہ بہت اسٹرانگ ہے تو آپ یقینی طور پہ بھی کہہ سکتے ہیں, اور اگر وہ اسٹرانگ نہیں ہے, ہوائی باتیں کر رہا ہے, کہ جیسے کراچی میں ایسے ہی ہوتا ہے کہ جس دن بارش کا اس دن ہو نہیں رہی ہوتی, جس دن کہتے ہیں نہیں ہوگی اس دن اکثر ہو رہی ہوتی ہے. تو وہ ایک الگ بات ہے, وہ پھر محکمے کی خرابی ہے. تو اس میں محکمہ موسمیات میں فالٹ کہلایا جائے گا. لیکن اگر کوئی محکمہ اسٹرانگ ہو اور سائنسی آلات کے ذریعے بتا رہا ہو, تو پھر میں نے سنا یورپ میں بڑی یقینی خبریں دے رہے ہوتے ہیں کہ کل بارش ہوگی تو ہو رہی ہوتی ہے, پھر وہ نہیں ہوگی تو پھر نہیں ہو رہی ہوتی. تو اس طرح کی سائنسی آلات کے ذریعے اطلاع دی جا سکتی ہے. ماں کے پیٹ میں پتہ بھی چل سکتا ہے کہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے, انسان بتا بھی سکتا ہے کہ بارش کل ہوگی کہ نہیں ہوگی.